بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک ٹی وی 4 یا ناک ٹی وی 4 کی طرف سے نعیم کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویسے بڑی عجیب بات لگتی ہے جب ایک بندہ آ کر کہے میرے پاس پورا پلان ہے، اور کیا بھی حقیقت رہے ہوں، کیونکہ اس کی تصدیق آج جب میں نے صبح ٹی وی آن کیا، محترم شہزاد اکبر صاحب، عثمان ڈار صاحب ایک تفصیلاً پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیسے ٹی ٹی بنائی، کیسے پیسے کمائے، کیسے اقامے پہ کام کرتے تھے۔ 5 منٹ شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کرتے، جب ان کی منہ کی جاگ بند ہو جاتی پھر عثمان ڈار صاحب شروع ہو جاتے۔ یہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ رہا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، ٹی وی کے کونے میں محترم آپا آنٹی فردوس اکوان صاحبہ برآمد ہوئیں۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے تعریفوں کا پل باندھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کام شروع ہو گیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، سندھ سے مرتضیٰ وہاب صاحب کا بھی کام شروع ہو گیا۔ آج ایسے محسوس ہوا 2021 شروع ہوا اور ہم نے سوچنا شروع کر دیا یہ بھی سال پاکستان کے لیے جھوٹوں پر مبنی ہوگا، کیونکہ نیک دل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چند ہفتے پہلے کہا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور آپ نے ڈبل جھوٹ بول کر اس کے اوپر اینٹ پتھر پھینکنا ہے، یہ سارے تعلیم یافتہ ہیں۔ عمران خان صاحب اور مصاد خود قلم آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں۔ پھر شہزاد اکبر کو لے لیں، وہ بھی بیرسٹر۔ عثمان ڈار کا یہ نہیں پتہ وہ کون ہے۔ شبلی فراز صاحب بھی تعلیم یافتہ، فروخ نسیم صاحب بھی تعلیم یافتہ، اور فیصل وباڈا اس کا بھی نہیں پتہ۔ یہ ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی حکومت جو بات بات پہ جھوٹ بولتے اور اس کی دفاع کرتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم نے جگیردار وڈیروں کی بھی حکومتیں دیکھیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں مگر ہے وہ ان پڑھ۔ اس کے بعد ہم سرمایہ داروں تاجروں کی حکومت دیکھی، وہ بھی اسی لیول پہ چلتی گئی۔ اور سوچنے والی بات ہے یہ اعلیٰ ہائی کوالیفائی لوگ آئے ہیں، حکومت کرنے آئے ہیں۔ آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک اعلیٰ آدمی تعلیم یافتہ کو جھوٹ بولے گا، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے یہ جتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ حکومت ہے ان کے دور میں نہایتی جدہ دلیری سے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، منافقت میں منافقت کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام جیت میں بھی فرماتا ہے لعنت اللہ من الکاذبین۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اگر جس قوم میں جھوٹ کی بنیاد بن چکی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے بزرگان دین ہو، اس وقت میرے خیال میں 99% جھوٹ پہ ہماری حکومت کھڑی ہے، ہمارا ملک کھڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا فضل ہے، ابھی ملک اب تک قائم ہے۔ نارمل جو قوم جھوٹ بولے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ ہے صدر سے لے کر آخری بندے تک جس کا بھی کام چلتا ہے وہ منافقت سے کام لیتا ہے، جہاں اس کا دا چلتا ہے دا لیتا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ، یہ ان کی بقا ہے۔ اگر یہ آج جھوٹ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کر لیں، غریب بندوں کو، مظلوم بندوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، یہ ایک ملک 6 مہینے میں، سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، صرف ایک وجہ سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں
پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے تک آدمی تک اللہ کے حکم سے جھوٹ بولنا بند کر دو، اور اس طرح پھر اپنی ترقی کی راہوں پہ چڑھتے جاؤ گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، چور تھا وہ، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ پھر دوسری بار اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑنا بول دو۔ پھر جب تیسری بار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا، حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑنا بول دو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ پھر جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگا، چوری کا، ڈاکے کا، جیسا بھی، جب اس کے ذہن میں آیا میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولنا، پھر اس کی ایسی کایا پلٹی، آدمی سوچ کر رہ جاتا ہے، اے میرے قوم، اے بیوروکریٹ، اے حکومت کرنے والوں، اے حکومت کرنے والوں، اے حکومت کے خلاف جلوس نکالنے والوں، آج عہد کریں جھوٹ نہیں بولنا، چاہے جان جاتی ہے تو جائے۔ پھر دیکھیں 6 ماہ میں 2 سال میں پاکستان کہاں کا کہاں کھڑا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ مضمون بھی پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔